الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، دنیا میں حالات کا اتار چڑھاؤ یہ آج کی بات نہیں ہے، اور حق اور باطل کی آپسی جنگ، نظریاتی جنگ، فکری جنگ یہ آج کی بات نہیں ہے، ابا آدم کی پیدائش کے دن سے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کے سامنے ابلیس لعین کو سجدے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے منع کیا، اور انا خیر من یہ نظریاتی اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ کے روبرو اللہ کے حکم کا انکار اس وقت بھی ہوا، اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھ کر کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات کہ یہ آیت قبول نہیں، وہ قبول نہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ قرآن کریم کی صاف صاف نکلتے سورج سے زیادہ واضح آیتیں ہیں۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جنہوں کو اپنے رب سے ملاقات کی کوئی آرزو اور امید نہیں ہے، جو یوں سمجھتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو ہے بس جی بھر کر کھا لو پی لو مزے اڑا لو، اس زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے، رب کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے، جن کا یہ نظریہ ہے وہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا قرآن آیا،
یا یہی قرآن رکھنا ہے تو اس میں ذرا چینجنگ کر دو. نبی جی آپ فرما دیجئے یہ میری طاقت کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ لاؤں. میرا کام تو یہ ہے کہ رب کا حکم آئے میں اس کی پیروی کروں. اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی کسی بات میں بھی نافرمانی کروں، کرنے والے نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں ایسا رکھا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے. باقی انبیاء کو چھوڑ کر بڑے سے بڑا ولی ہو، صحابی ہو، گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اور پھر توبہ کی ہے اور اللہ نے معاف کیا ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے بڑا ڈر ہے، بڑے عذاب کا مجھے ڈر ہے. ایک خطرناک دن میں بڑا عذاب آنے والا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہنا، ہمیں پہلے تو یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، ایک بات جھوٹ بات بار بار جب کہا جاتا ہے اور پھر کوئی آدمی اس کو سنتا ہے بار بار تو اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. جتنی یہ غلط بات کہی جائے اتنی ہی اس کے مقابل کی سچی بات کا ہم آپس میں مذاکرہ کریں کہ یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اس کا ایک حرف، اس کا ایک نقطہ، اس کی ایک حرکت، یعنی اس کا زبر، اس کی زیر، اس کے پیش، وہ قیامت تک کے لیے تبدیل ہونے والا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم بحیثیت قوم کے اس کو اپنے لائے عمل سے اس کو چھوڑ دے، وہ اس کی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ ہمارا سچا نبی بھی اگر اپنی جانب سے قرآن کریم میں کوئی بات کہہ دیتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے. اتنی گھبراہٹ کی بات ہے. اسلام کے نام پر بنے باطل فرقوں میں مستقل کچھ لوگ پہلے سے ایسے رہے ہیں کہ جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پورا قرآن پورا نہیں ہے، یہ ادھورا ہے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے، ہمارے یعنی پوری اہل سنت والجماعت میں یہ شامل ہے کہ قرآن کریم میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہے. جو تھا وہ پورا ہے. جو آیت جہاں لکھی جانی تھی، یہ قرآن کریم پورا، یہ جو اس وقت ہمارے سامنے اس کا نقش موجود ہے، اصل تو یہ کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام ہے. انسان عارضی ہے، انسان کی بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن رب کریم اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. انسان کا مزاج ہے کہ اس کے سامنے اگر آپ دو چار اس کے کلمات کی تعریف کے کلمات کہو، شبد بولو، تو اس کی طبیعت میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. اس کے سامنے جبکہ اس کو ماننے والے دو چار آدمی موجود ہو اور دو چار کڑوی قسمیں سنا دو، اس کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. میرا رب ان صفات سے پاک ہے. اس کو کسی برائی کرنے والے کی برائی سے اور تعریف کرنے والے کی تعریف سے، اور پوری انسانیت اگر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور تمام کے تمام لوگ ایسے بن جائیں کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کی طرح سب کے دل بن جائیں اور سب متقی اور پرہیزگار بن جائے، رب کی کبریائی میں رتی برابر فرق نہیں. اور پوری انسانیت مل کر کے رب کی نافرمانی پر آ جائے، اور ایک دن آئے گا لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت مخلوق میں سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی.
اس دن بھی اللہ کی بڑائی میں فرق نہیں. اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جیسے دنیا کے بدلتے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں فرق نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے اس کلام میں بھی کوئی فرق نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے. یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ اس کلام کا نقش ہے کہ اللہ نے جو اپنے جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتے کے سامنے پڑھ کر بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر اتارا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اور آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ جس کا جی چاہتا ہو کہ ایسے قرآن پڑھے جیسے کہ اللہ نے پڑھ کر بتایا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. ہمارے یہاں تو پڑھنے کے انداز بھی کیا ہے، کسی حرف کے بولنے کے انداز میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. چاہے کہ کوئی کسی آیت کو نکال دے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی چھپے کاغذات میں چھپے قرآن میں کوئی آدمی اپنے قرآن میں کسی آیت کو نکال دے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن اللہ کا کلام جو ہے، جو اللہ نے پڑھ کر سنایا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے، قیامت کی صبح تک اس کے ایک حرف میں، اس کی ایک آیت میں، اور آیت کے ایک ٹکڑے میں، اور ایک حرف میں، اور اس کے ایک نقطے میں فرق ہونے والا نہیں ہے. یہ یقین رکھو، جتنا باطل کو سنایا جائے اتنا گھروں میں مذاکرہ کرو کہ اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ نبی اگر ہماری طرف سے کہیں بات میں تبدیلی کر دیتے ہم ان کی گردن کاٹ دیتے. آپ کہیں گے کوئی اور بولتا اس کی گردن کیوں نہیں کٹ جاتی؟ نبی کا بولنا وہ اللہ کی طرف سے تھا، ہمارا بولنا یہ بھونکنے والے کتوں کی طرف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نبی اگر کہے وہ بات جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اور وہ نبی یوں کہے کہ اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ ہونے والا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میسنجر ہی بات میں گڑبڑ کر رہا ہے. جو میسنجر ہے بات کو لے جا کر کے پبلک تک پہنچانے والا، ریلیز کرنے والا ہے، وہ اگر درمیان میں گڑبڑ کرے تو یہ بڑی زیادہ نقصان کرنے والی بات ہے. کہ جائے کہ پبلک کو پہنچانے کے بعد ایک شخص دوسرے شخص کو غلط سلط کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ میسنجر کی طرف سے جو میسیج ہے اصل شخص کی طرف سے وہ تو چھپا چھپایا تیار ہے، اس پر اس کا جنرل نمبر لگا ہوا ہے اور وہ اس کی کاپی میں سیو ہے، محفوظ ہے. دنیا اس میں گڑبڑ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اصل میسنجر ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کہیں سے کوئی باطل گھس نہیں سکتا. اس کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل شروع میں فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی. جس کو شک ہو رہا ہے اس کے دماغ کا شک ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ بات کے خلفاء کی گڑبڑ ہے، معاف کیجیے گا یہ شیعیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن پورا محفوظ نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ. اور اس کے ہزاروں واقعات ہیں. گھر کی چابی اگر گھر کا ذمہ دار کہیں جاتا ہے تو وہ اس کے 5 سال 10 سال کے بچے کو دینے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن اسی دل میں اللہ اپنے کلام کو محفوظ کر لیتا ہے. چھوٹی سی ایک چابی کا لوگ اعتماد بچے پر نہیں کرتے، لیکن اس کے دل میں اللہ قرآن اتار دیتے ہیں. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے انتظامات عجیب کیے. یہ کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، یہ موبائل کی اسکرین کا محتاج نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کی اسکرین کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اور اللہ نے اس کے حفاظت کا انتظام کیا ہے.
اگلی آسمانی کتابوں میں اور اس قرآن کریم میں یہ کھلا فرق ہے۔ آسمانی کتابوں میں یوں کہا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا، ان کو حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کو کہا کہ یہ تمہیں کتاب دی ہے، یہ تمہیں تورات دی ہے، یہ تمہیں انجیل دی ہے، یہ تمہیں زبور دی ہے، تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ اور ہمارے کلام کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ۔ اس کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن خود کافی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں اللہ نے ان کو نبی بنایا، مبعوث کیا، وہی اترنا شروع ہوئی، اس زمانے میں بھی قرآن کے مخالفین زیادہ تھے، ماننے والے کم تھے۔ اور آج بھی اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کو اس زمین پر مٹانے کے لیے جن کے پاس طاقتیں ہیں، اس کے مقابلے میں اہل اسلام کے پاس قرآن کی حفاظت کے جو انتظامات ہیں، اگر غور کیا جائے تو قرآن کے دشمنوں کے پاس طاقت مضبوط ہے، انسان ہونے کی طاقت، اور مسلمانوں کے پاس طاقت کی کمزوری ہے۔ اس زمانے میں بھی پروپیگنڈے ہوئے، یوں کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ایک غلام ہے جو آ کر کے سکھلا جاتا ہے۔ قرآن نے فوراً للکار کر کے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تم اس جیسا لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، شروع سے لے کر اب تک اور آئندہ زمانے میں بھی اس قرآن کے خلاف محنت کرنے والے بڑی مقدار میں پہلے تھے، آج ہے، آئندہ رہیں گے۔ اس کے باوجود بھی کیونکہ رب نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے کوئی اس کا بال بیکا کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگ دہلی تھے، مجھے یاد نہیں رہا تاریخ کے ساتھ، ورنہ وہاں تاریخ کے ساتھ بیان کی کہ ہمارے ہندوستان میں ایک مرتبہ ایک ہائی کورٹ میں اسی طرح کا کیس داخل ہوا۔ اس ہائی کورٹ کے ججوں کی جو بینچ تھی، اس بینچ کا صدر جو تھا وہ غیر مسلم، کیس کو خارج کیا جاتا ہے، اور اس غیر مسلم کا وہ فیصلہ آج تک آن ریکارڈ جمعیت کے پاس موجود ہے کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، اس میں کسی شخص کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ غیر مسلم کے ایک بہت بڑے قائد ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں ان کے نام کے ساتھ حوالے دے کر کے کہ انہوں نے، ہم کسی اور کی شہادت کے محتاج نہیں ہیں، ہم قرآن کے سچا اور پکا ہونے کے لیے قرآن کی بات پر ہی ہمیں پورا اعتماد ہے، قرآن کسی اور کی شہادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس ماحول میں اگر انہی کے لوگ اس کے متعلق شہادت پیش کریں تو یہ اور زیادہ مضبوطی کی بات بن جاتی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نام بنام حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جن کے تحریر کا خلاصہ یہ ہے، غیر مسلم قائد لکھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس میں غیر مسلموں اور ہندوؤں کے لیے کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اور پھر لکھتے ہیں آگے کہ اس قرآن کی بات کے ماننے میں لوگوں کے لیے راحت اور آسانی کا پیغام ہے۔ اللہ کے کلام کے اوپر کوئی آدمی تھوکے گا، یہ سورج کے سامنے تھوکنے کی مثال ہے، کلام سورج پر نہیں جانے والا ہے، اس کے منہ پر وہ تھوک واپس آئے گا۔ گاندھی جی بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس قرآن کے الہامی یعنی رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس بات پر ہم سب کو اپنا یقین مضبوط رکھنا ہے کہ یہ قرآن
من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر اعتراض اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوا ہے کہ ذرا تبدیل کر دو۔ اسی طرح قل یا ایھا الکافرون جو نازل ہوا ہے، ہوئی ہے سورت، وہ کیوں ہوئی تھی؟ مشرکین نے ایک پروگرام رکھا تھا کہ ایک کام کریں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کو اور ہمارے مذہب کو مانیں اور دوسرا سال آئے گا تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ نہیں ہو سکتا، تم تمہارے مذہب پر رہو اور ہم ہمارے مذہب پر رہیں اور درمیان کی کوئی بات نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نظریہ، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ابا آدم آزاد تھے، آدی مانو آزاد تھے، اس دھرتی پر پہلا آنے والا انسان آزاد تھا، وہ کسی کا غلام نہیں تھا، وہ اپنے نظریے میں آزاد تھا، اور ان آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جتنی نسل انسانی پھیلی ہے، تمام نسل انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی طور پر آزاد رکھا ہے۔ کوئی کسی کے نظریہ کا پیروکار بنے، میں کہوں اسی طرح آپ کو چلنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں راہیں بنائی ہے اور دونوں راہوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہیں، ہم نے رجال اللہ کو اتارا اور ہم نے کتاب اللہ کو اتارا، ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہم نے اپنی آسمانی کتابیں بھیجی، لیکن زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے میں کسی کو زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ یہ غلط پروپیگنڈے کی بات ہے کہ یہ تلوار کے زور پر اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس میں کچھ آیتوں کی گڑبڑ کی گئی ہے، یہ بالکل نہیں۔ اسلام پھیلا ہے اس لیے کہ رب کا حکم تھا، یہ حق لے کر کے آیا ہے اور حق اپنی تاثیر رکھتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، مٹھاس مٹھاس ہوتی ہے۔ ایک طرف تم شراب رکھ دو اور ایک طرف دودھ رکھ دو، دودھ اپنی تاثیر رکھتا ہے، اس کی طرف لوگوں کا میلان ہونا یہ طبیعی چیز ہے، اور شراب اپنے اندر نقصان رکھتا ہے، اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس کلام کی طرف لوگوں کا میلان ہونا، لوگوں کا جھک پڑنا اور جھونک در جھونک، جماعت در جماعت، بڑے سے بڑے علاقے اور بڑے سے بڑی قومیں اور پوری قوم کا اس کی طرف میلان ہونا، اس سے محبت رکھنا اور اس میں آ جانا، یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے، یہ زبردستی نہیں پھیلا ہے۔ اور یہ کلام پاک جب تک قیامت قائم کرنے کا اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ مٹنے والا نہیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ کوئی آدمی اپنے پاس لکھے ہوئے 848 پیج میں اپنے پاس سے ایک پیج نکال دے، وہ اس کی کم بختی کی بات ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ یہ جو پورا قرآن ہے یہ من جانب اللہ ہے، اس میں نبی کو کوئی اختیار نہیں تھا، نبی کو چھوٹ نہیں تھی، تو نبی کے پیروکاروں کو اور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، نبی کے پیروکاروں کے متعلق، صحابہ کے متعلق اللہ خود فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تقویٰ کے کلمہ کو ان کے ساتھ لازم ملزم، جیسے وہ اپنی مٹھاس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، شہد ہو وہ میٹھا رہے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ شہد رہے اور مٹھاس نکال دو۔ صحابہ ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ صحابہ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، بلکہ نبی کی بات کے متعلق، نبی علیہ السلام کی ایک بات کے متعلق کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر ایک بات بھی جھوٹی کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں ہے اور کوئی کہے کہ یہ نبی نے کہا ہے، تو یہ تو نبی ہی نے تو کہا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اترا ہے۔ اب آج اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اس میں کوئی ایک بات اگر داخل کرتا تو وہ اس کی بربادی یقینی ہے۔ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم میں کوئی کمی زیادتی کی، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی کمی زیادتی کی، بلکہ قرآن تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی لکھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کتابت وحی کا کام کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت اترتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بلاتے اور پھر آیت لکھواتے۔ اور یہ جو ہمارا قرآن ہے کہ سورہ بقرہ اس کی 286 آیتیں، اس میں جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ پوری ترتیب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی ایک آیت، اس آیت نمبر 1 کو ہم آیت نمبر 2 نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسی ترتیب سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سنایا ہے اور جمع کرنے کو کہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کو پہلے ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں رکوع ہے وہ بعد میں لگے ہیں، وہ لوگوں کی آسانی کے لیے لگے ہیں، لیکن آیتیں، سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب یہ ساری کی ساری من جانب اللہ طے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے صحابہ کو بتائی گئی اور وہ اسی طرح مرتب ہیں۔ یہ کلام پاک پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، اور اس پر حضرت امام احمد بن حنبل، جو اس سے پہلے کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے صرف اتنی بات پر کہ یہ قرآن اللہ ہی کا ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، آپ نے اس پر کوڑے کھائے ہیں، اور ایسے کوڑے کھائے ہیں کہ اگر ہاتھی کو لگایا جاتا ہاتھی بھی بل بلا کر رو کر کے چلا جا سکتا تھا، لیکن آپ ایک پر ایک کھاتے رہے۔ لیکن آپ نے اللہ کے اس کلام کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں رتی برابر بھی پھیر پھار ہو جائے، آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اب وہ آیات کیا ہیں اور وہ آیات کن چیزوں کے متعلق ہے، ایک صرف خلاصہ کہہ دو، پھر اگلے جمعے سے انشاءاللہ اگر موقع رہا تو وہ آیات اور اس کا مضمون اور ان آیات کا آگے اور پیچھے کا منظر کیا ہے اور کس کے متعلق یہ کہی گئی ہے اور کیا حالات تھے اور یہ آیات ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے پوری دنیا کا ایک پروپیگنڈا کا پروگرام طے ہوا تھا، اسلام بڑھتا اور چڑھتا نظر آ رہا تھا، اور مکار لوگوں کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو اسلام کے دبانے کا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر پروگرام بنایا تھا۔ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کے جو دشمن ہیں وہ 70 سال سوچ کر پروگرام بناتے ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، تو پروگرام بنائے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اہل مکہ نے بھی پروگرام بنایا تھا کہ سارے مکہ کے نوجوان اور قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار اٹھائے گا اور نبی پر ایک ساتھ تلوار چھوڑے گا اور سب ایک ساتھ ان پر اپنی تلوار گرائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ پیسہ دینے کی بات ہے، پورا مکہ مل کر کے پیسہ دے دے گا، اور قریش میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں وہ پورے علاقے سے اور پورے قوم سے دشمنی جھیل نہیں سکتے ہیں۔ ان کا پروگرام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر سے پہلے فجر کے وقت میں شہید کرنا، اور اللہ کا پروگرام تھا 1442 ہجری میں بھی اسلام باقی رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اسلام باقی رہے گا۔ پروگرام ان کے اپنے رہیں گے، حفاظت کا نظام اللہ کا ہے۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے، ہم اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے گھروں میں، اپنے مذاکرے میں قرآن کو اولیت دیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کا کام اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں پر اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس امن کے پیغام